السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ کہانی ہمیں ہمارے ایک لسنر شایان علی نے بھیجی ہے، جنہوں نے ناظم آباد کے ایک آسیب زدہ گھر میں پیش آنے والا خوفناک تجربہ خود جھیلا۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، بلکہ ایک سچی آپ بیتی ہے جس میں ایسا کچھ ہوا جسے عقل تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کیا یہ سب ان کا وہم تھا یا واقعی کوئی مخلوق ان کے ساتھ رہ رہی تھی؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں گے، مگر ایک بات یقینی ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد آپ اکیلے رہنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گے۔ تو آئیں شایان علی کی زبانی سنتے ہیں ناظم آباد کے اس آسیب زدہ گھر کا خوفناک راز۔ یہ کہانی 2017 کی ہے، جب میں ناظم آباد میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہوا۔ یہ مکان کافی پرانا تھا، مگر کرایہ مناسب ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ سوچا نہیں اور فوراً شفٹ ہو گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، مگر میں نے اسے نیا ماحول سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ مگر یہ محض ایک شروعات ہی تو تھی۔ پہلی رات کمرے میں کوئی موجود تھا۔ پہلی رات میں نے اپنا سامان ترتیب دیا اور تھکن کی وجہ سے جلدی سو گیا، مگر رات کے پچھلے پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ یہ صرف وہم ہو سکتا تھا، لیکن پھر میں نے وہ سنا۔ میرے کمرے کے دروازے پر آہستہ آہستہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چند دن بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے گھر کے ایک کمرے میں تالا لگا ہوا ہے۔ مالک مکان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کمرہ استعمال میں نہیں ہے اور اسے کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مگر ایک رات میں نے دیکھا کہ اس بند کمرے کے نیچے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر یہ کمرہ برسوں سے بند تھا تو اس میں روشنی کی جھلک کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے ہمت کر کے جھانکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے اندر سے ضرب لگائی ہو۔ میرا جسم کانپ اٹھا اور میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند دن گزرے، مگر اب چیزیں مزید عجیب ہونے جا رہی تھیں۔ مجھے اکثر ایسا لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، لیکن مڑ کر دیکھنے پر وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ رات کے وقت کبھی کبھی کسی کی سرگوشیاں کرنے کی آواز آتی، جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو کر کچھ کہہ رہا ہو۔ میں اکثر دروازے کو اچھی طرح لاک کر کے سوتا، مگر صبح مجھے یہ دروازہ کھلا ہوا ملتا۔ یہ سب اتفاق تھا یا کچھ اور؟ میں نے ان واقعات کا ذکر اپنے ایک دوست حمزہ سے کیا۔ حمزہ نے کہا کہ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، مگر اس نے تجویز دی کہ ہم مالک مکان سے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ جب ہم نے مالک مکان سے پوچھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ سا گیا۔ کافی اصرار کے بعد اس نے ہمیں بتایا کہ کچھ سال پہلے اس گھر میں ایک نوجوان لڑکی کی موت ہوئی تھی، اور تب سے یہ جگہ کچھ عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اسی بند کمرے میں رہتی تھی۔
یہ سنتے ہی ہمارے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، مگر اس رات کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ رات کے تقریباً 3 بجے میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی کھڑا ہے۔ وہ ایک عورت ہی تو تھی، لمبے کالے بال، سفید لباس اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ وہ میرے بیڈ کے کنارے پر کھڑی تھی۔ اور جیسے ہی میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی، وہ آہستہ آہستہ میری طرف جھکنے لگی۔ میں زور سے چیخا، مگر میری آواز ہی نہیں نکلی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں مفلوج ہو چکا ہوں۔ وہ عورت میرے بہت قریب آ چکی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مجھے لگا جیسے میں ایک اندھیری کھائی میں گر رہا ہوں۔ اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ عورت غائب ہو چکی تھی اور میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اٹھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ تھا۔ وہ جگہ اب بھی ویسی ہی ہے۔ اگلے دن میں نے فوراً اس مکان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ جو بھی اس گھر میں رہنے آتا تھا زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا۔ وہ جگہ واقعی آسیب زدہ تھی، اور میں خوش نصیب تھا کہ میں وقت پر وہاں سے نکل آیا۔ کیا کراچی کے ناظم آباد میں ایسا کوئی گھر آپ کے علم میں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی نئی ہارر سٹوریز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ایک نئی ہارر سٹوری میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔